انہوں نے کہا لم آتی بحجرن بل آتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مروان تو کیا سمجھ رہا ہے؟ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں. اب اس صحابی کو پوچھو اللہ کے رسول کے پاس، قبر کو آپ اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، قبر کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، جبکہ قبر میں حضور وفات ہو کر کے بھی 40 سال ہو گئے. حضرت ابو ایوب کہہ رہے ہیں میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں. اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول کو زندہ تسلیم کرتے تھے. صحابہ کا بھی عقیدہ یہی ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں حیات النبی کے بارے میں. کیا اللہ کے نبی اپنے قبروں میں زندہ ہے یا مردہ ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے دوستو کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ. ان سارے باتوں کا جواب مفتی سلمان اظہری صاحب سے جانیں گے. مفتی سلمان اظہری صاحب ان باتوں کا کیا دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی اپنے قبروں میں زندہ ہے یا مردہ؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جان لیتے ہیں کہ نبی مردہ ہے یا زندہ. اچھی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم اور آپ مل کر پلے کر لیتے ہیں. امام اہل سنت فاضل بریلوی بھی فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ارے جان اگر چلی گئی تو تم کیوں زندہ ہو؟ جان ہے اب بھی، اور اسی جان کی بدولت یہ گرماہٹ بھی ہمارے اندر ہے. اگر یہ تپش آپ دیکھ رہے ہو، یہ حرارت ہمارے جسموں میں دیکھ رہے ہو، تو اسی نور خدا کی برکت ہے. وہ رسول پاک کی تربت انہر سے چھن کر آنے والی روشنیاں ہمارے سینوں کو آج بھی منور و مجلہ کی ہوئی ہے. اسی لیے تو میں معراج کی شب کے متعلق بھی یہی کہتا ہوں، رسول رات کے وقت سفر پر گئے تھے. کتنا لمبا سفر کیے ہیں. صرف اگر مکہ سے بیت المقدس کا سفر ناپ لیں تو 1.5 مہینے کا سفر تھا، اور اس کے بعد آسمانوں کا سفر. خود میرے آقا فرماتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال اگر گھوڑا دوڑے تو بھی نہیں طے کر پائے گا. اس طرح 7 آسمانوں کا سفر، جنت و دوزخ کے نظارے، عرش و کرسی، لوح و قلم، سب کا دیدار، پھر بارگاہ الہی میں پہنچ، پھر اس کے بعد واپس تشریف لائے. لیکن یہاں حیرت اس بات کی ہو رہی ہے رسول جتنا چاہے لمبا سفر کریں، جب یہ کہا جاتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب عقلیں حیران ہوتی ہیں، شارٹ ٹائم میں اتنے وقت میں بستر گرم کتنی دیر رہتا ہے؟ 1 منٹ 2 منٹ. زنجیر دروازے کی کب تک ہلے گی؟ 1 منٹ 2 منٹ. 1 منٹ میں 7 آسمانوں کا سفر، جنت دوزخ کے مشاہدے، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ تب بعض محققین نے یہی کہا میرے عزیزو وہ جانے کائنات ہے، وہ جانے کائنات ہے. اللہ نے کائنات کی جان کو اپنی بارگاہ میں بلایا تھا، تو کائنات کا جو نظام تھا، ٹائم تھا، جہاں تھا وہیں رک گیا. اس لیے کہ جان نہیں ہے تو گھڑی بھی نہیں چلتی ہے. گھڑی میں ابھی 11 بج رہے ہوں، 10 بج رہے ہوں، سیل نکال لیا تو وہیں رکے گی کہ نہیں رکے گی؟ اور تم 4 گھنٹے کے بعد سیل ڈالو گے تو 4 بجے سے نہیں چلے گی. کہاں سے چلے گی؟ 12 پہ اگر سیل نکالا تھا 12 سے ہی چلنا ہے، اس لیے کہ تم نے اس کی جان نکالی تھی. اب جب جان ڈالو گے وہیں سے چلے گی. میں رات کی شب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اپنی جلوں میں بلایا، وہ جانے کائنات کو اپنی بارگاہ میں بلایا. تو میں کہتا ہوں وہ سفر 500 سال کا تھا کہ 5000 سال کا تھا یا 5 لاکھ سال کا تھا، یہ ہمیں معلوم نہیں. لیکن کائنات کو رسول نے جہاں چھوڑا تھا وہ وہیں رکی تھی. جب وہ جانے کائنات واپس آئی تو جہاں وقت رکا تھا وہیں سے پھر چل پڑا. یہ ہے معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تمہیں ماننا پڑے گا وہ جانے کائنات ہیں، وہ اصل کائنات ہیں، وہ مقصود کائنات ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب اس حیثیت کو تم سمجھو گے تب پھر تم حضور کے حیات کا انکار نہیں کرو گے.
हुजूर पाक को मुर्दा मर कर मिट्टी में मिलने वाला इस तरह के जसारत वाले जुरत वाले कलमात नहीं बकोगे। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए वो आम बशर नहीं है, वो नूरी बशर हैं और अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह ने जब अपने फरिश्तों को इतनी ताकत दी है तो अपने खास महबूब को कितनी ताकत दी। वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हयात में हैं। अब मैं आपको बताऊं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा बाद वफात अगर ना हो तो सहाबा कभी हुजूर के पास नहीं जाते। एक सहाबी हैं हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला, नाम सुने कि नहीं? हजरत अबू अय्यूब अंसारी मेजबान रसूल हैं, सबसे पहले मदीने तैयबा में हुजूर की मेजबानी का शरफ हासिल करने वाले, और सहाबा में ये बड़े मोहतरम थे, मुअज़्ज़ज़ थे, सहाबा इनकी अदब भी करते थे। हुजूर पहले इनके घर क़याम फरमाए। एक बार ऐसा हुआ कि खुलफाए राशिदीन का जमाना खत्म हो चुका था। हजरत अबू अय्यूब थे उस जमाने में, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जमाना भी खत्म हो चुका था तकरीबन, या हजरत अमीर मुआविया के जमाने में मरवान नाम का एक शख्स, मरवान बिन हकम, ये मदीने का गवर्नर बनाया गया, मदीने का गवर्नर बनाया गया। ये उस जमाने की बात है जब अहले बैत अतार के खिलाफ यानी जुल्म की दास्तानें हो रही थी, अहले बैत अतार परेशान किए जा रहे थे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी, एक दिन मरवान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे पर आया। उस वक्त हुजरा खुला रहता था, खोलते थे बंद करते थे। देखा हुजूर की कब्र पर लिपट करके कोई रो रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कब्र अथर के पास सर झुकाए कोई रो रहा है। मरवान पीछे से आया, गवर्नर था, मदीने का गवर्नर था, पीछे से उसने गर्दन पकड़ी, कहा कौन है ये बूढ़ा शख्स यहाँ इस वक्त यहाँ आया है? तो पलटे बगैर जब उन्होंने आवाज दी तो घबरा गया, पहचानी हुई आवाज दिख रही, वो खड़े हो गए तो वो डर गया क्योंकि हजरत अबू अय्यूब अंसारी थे, मेजबान रसूल थे। अब उन्होंने जो जुमला कहा वही हमारा अकीदा है। उन्होंने कहा लम आती बि हजरिन बल आती इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मरवान तू क्या समझ रहा है, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया हूँ। अब उस सहाबी को पूछो अल्लाह के रसूल के पास, कब्र को आप अल्लाह का रसूल कह रहे हैं, कब्र को अल्लाह का रसूल कह रहे हैं, जबकि कब्र में हुजूर वफात होकर के भी 40 साल हो गए। हजरत अबू अय्यूब कह रहे हैं मैं रसूलुल्लाह के पास आया हूँ। इसका मतलब है वो अल्लाह के रसूल को जिंदा तस्लीम करते थे। सहाबा का भी अकीदा यही है जो हम कह रहे हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। एक सहाबी नहीं, हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मशहूर ताबई, अफजल तरीन ताबई मदीने तैयबा के, हर्रा का जब मौका पेश आया यानी यजीद की हुकूमत आई तो मदीने पर उसने चढ़ाई करवाई थी, मदीने वालों से जंग किया था जिसकी वजह से 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज नहीं हुई। यजीद के जमाने में मदीने के लोगों को मारा गया था बहुत खतरनाक तरीके से, इसको हर्रा कहते हैं। अब यजीद की गवर्नरी के जमाने में जब मस्जिद नबवी लोग आ ही नहीं रहे थे, जंग चल रही थी, सईद इब्ने मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं मस्जिद नबवी में अकेला रह गया था, दरवाजे बंद कर लिए, लॉकडाउन वाली सिचुएशन में। सोच लें उनके जमाने में हुआ था 3 दिन के लिए ही, लेकिन वो ताबई क्या कहते हैं, जब नहीं उनसे पूछा जा गया, वो अजान भी देते थे, इकामत भी देते थे और नमाज भी पढ़ लेते थे। टाइम का पता जब चले, जब बाहर निकले, मस्जिद के दरवाजे बंद और अंदर रहते थे। वो ताबई फरमाते हैं हर नमाज के वक्त, जैसे ही नमाज का वक्त आता, कब्र रसूल से अजान की आवाज आती थी, मैं अजान की आवाज सुनता था और उसी आवाज पर मैं मस्जिद नबवी में इकामत बोलता और नमाज पढ़ता था। ये कौन कह रहा है? ताबई। और तुम इतने जमाने के बाद कह रहे हो वो मरकर मिट्टी में मिल गए। उन्होंने तो कब्र रसूल से अजान की आवाज सुनी,
اذان کی آواز سنی. عزیزان گرامی وقار، ایک دو نہیں کئی مثالیں ہیں اس طرح کی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کے متعلق، وفات کے بعد کی حیات کے متعلق. کئی لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا، زیارت سے مشرف بھی ہوئے ہیں. حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بغداد مقدسہ سے چل کر مدینہ طیبہ حاضری تھی. مشہور ہے روایت، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کیا مانگا تھا معلوم ہے؟ سوال کیا کیا تھا؟ سیدھے انہوں نے یہی سوال کیا، ہم جائیں تو الگ الگ چیزیں پوچھیں. اللہ کے ولی تھے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سوال یہ کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، سنا ہے آپ کسی بھی فقیر کو لوٹاتے نہیں، مایوس نہیں بھیجتے، بس بندے کی یہ طلب ہے کہ آپ اپنی قبر انور سے ہاتھ نکالے، مسافہ کرتا ہوں. اللہ اکبر، 400 سال کے بعد کی بات ہے یہ. اور کتابوں کی روایت کرنے والوں نے یہ روایت کیا، قبر رسول سے ہاتھ باہر آیا، انہوں نے مسافہ بھی کیا. عزیزان گرامی وقار، اگر حیات النبی کے متعلق تم مجھ سے سوال کرتے جاؤ اور میں پیش کرتا ہوں. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی تابعین، 60 ہجری میں، حضور کی وفات 11 ہجری میں ہو چکی تھی. 60 ہجری میں مدینے میں ایک بار سیلاب آیا، سیلاب میں پانی بہت زیادہ، اور مسجد نبوی میں بھی پانی آیا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بھی پانی آیا. 3 قبریں تھیں اندر، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی قبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ سب کو معلوم. ایک قبر کھل گئی اور پیر بھی دکھنے لگا، پیر بھی دکھنے لگا. 60 ہجری کی بات کر رہا ہوں، یہ حدیث پاک میں موجود ہے. اس وقت مدینے والے جمع ہو گئے، اے آؤ مدینے والوں، رسول اللہ کا قدم دکھ رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم ظاہر ہے. تو سب جمع ہوئے، بھیڑ لگی. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی، حضرت زبیر کے بیٹے، یہ آئے، انہوں نے لوگوں کو ہٹایا، غور سے دیکھا اور کہا، واللہ ما هذه قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم خدا کی یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے، بلکہ یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے. کہتے میں اچھی طرح پہچانتا ہوں یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے. اے عزیزو، سوچو، عمر کا قدم سلامت ہے تو رسول اللہ کا جسم کیا ہوگا؟ تم تو رسول کے جسم پاک کے بارے میں سوال کر رہے ہو. تابعین کہہ رہے ہیں عمر کا قدم سلامت تھا 60 ہجری میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ کیا وہ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا وہ نبی ہیں؟ بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے جو عزت ملی ہے وہ قدم رسول سے ملی ہے، جو عزت ملی ہے وہ رسول پاک کی وجہ سے ملی ہے. جن کی یہ عزت رسول پاک کی وابستگی کی وجہ سے ہو، اس رسول پاک کا جسم ناز کیا سلامت نہیں ہوگا؟